السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا نظام ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان اپنی معاشرتی زندگی میں تنہا وقت نہیں گزار سکتا. اس کو دوسرے انسانوں کا تعاون چاہیے ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان اس معاشرے سے کٹ کر زندگی گزارتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اسلام نے ایسے شخص کو جو تارک الدنیا ہو جائے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑے، ماں باپ کو بھی چھوڑے اور باقی بھی تمام رشتے داروں کو، اور ایک طرف جا کر جنگل میں نکل جائے، اسے قرآن مجید میں رہبانیت کہا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی مذہب میں بھی جو آسمانی کتابیں اتری، جو انبیاء بھیجے، کسی ایک کے دین میں بھی رہبانیت نہیں نازل کی. اللہ تعالیٰ نے اتنا ناپسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کو. یعنی انسان چھوڑ چھاڑ کر نکل جائے، بس کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جنگلوں میں نکل جائے، انسانوں کے ساتھ نہ رہے. اور جب یہ انسان معاشرے میں رہتا ہے، انسانوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، تو اسے مختلف قسم کی ضروریات پیش آتی ہیں جس میں یہ دوسرے انسانوں کا محتاج ہوتا ہے. اس کو کھانا بھی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان ایک دوسرے سے تعاون کرتا ہے، ایک دوسرے سے دنیا میں محتاج نظر آتا ہے، تب اس کو کھانا ملتا ہے. اس کو کپڑا چاہیے تو بھی محتاج ہے، بہت سے انسان اس میں محنت کرتے ہیں تو اس کو ایک سوٹ ملتا ہے. یہ انسان جوتا پہننا چاہتا ہے، اس کو کئی انسانوں کا تعاون چاہیے، تب کہیں جا کر ایک جوتا اس کو ملے گا. یہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس کو دوا چاہیے تو ایک دوا انسان کھاتا ہے، ایک گولی کھاتا ہے، اس گولی کے پیچھے پتہ نہیں کتنے انسانوں کی محنت ہوتی ہے ایک دوائی کے پیچھے. بالکل اسی طرح انسان اپنی زندگی میں دوسرے انسانوں کی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے، اور یہ رہنمائی اگر انسان کی زندگی میں نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان معاشرے کے اندر تنہا رہ جاتا ہے اور نفسیاتی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. یہ اس لیے عرض کرنا مقصود ہے کہ گزشتہ ملاقاتوں میں مختلف فتنوں کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس سلسلے میں عرض ہو رہا تھا کہ یہ فتنہ ہے اور اس فتنے کے اندر انسان کو کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے. آج ایک خاص فتنے کا ذکر ہے، اور وہ ہے خود رائی کا فتنہ. اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی خواہش پر انسان کا عمل کرنا. اور یہ انسان اس قدر اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کے اندر خود پسندی میں پڑ جاتا ہے، جسے عجب کہتے ہیں. عین جیم با، عربی میں عجب کہتے ہیں، خود پسندی. اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا، باقی کو غلط سمجھنا.
میری رائے ٹھیک ہے باقی کی غلط ہے. دیکھیں نا جی مولانا، آج کل اتفاق اور اتحاد ہی ختم ہو گیا. گھر کے اندر بھی اتفاق اور اتحاد نہیں ہے. گھر کے اندر اتفاق اور اتحاد کیسا انسان چاہتا ہے کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں نا ویسے سارے مان جائیں، بس اتفاق ہو جائے. وہاں بھی یہی بیماری ہے، گھروں کے اندر بھی. میں جیسا کہوں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، میں جیسا کہہ رہا ہوں سارے اس پہ متفق ہو جائیں. میں نے کسی کی بات نہیں ماننی. میں جیسا کہہ رہا ہوں میرے اوپر سارے متفق ہو جائیں، بس اتفاق اتحاد ہو جائے گا. یہ عجب اور خود پسندی، دوسرے سے رائے نہ لینا، دوسرے سے مشورہ نہ لینا، دوسروں سے رہنمائی نہ لینا، یہ ایک فتنہ ہے. اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ عربی میں ایک محاورہ ہے کہ العجب آفت اللب، کہ یہ جو خود پسندی ہوتی ہے یہ انسان کی عقل کے لیے آفت ہے، مصیبت ہے، بڑی تباہی ہے. جس انسان کے اندر یہ عجب پیدا ہوتا ہے، اگر میں اس کو فارسی میں عرض کرنا چاہوں تو فارسی میں عجب کے لیے، خود پسندی کے لیے ایک بڑا عجیب محاورہ ہے، اور وہ ہے ہم چما دیگرے نے. ہم چما دیگرے نے، مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ خود پسندی کی انتہا ہے. مجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. گھر میں بعض بچیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، اس بہن کے اندر ایک خوبصورت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم چما دیگرے نے، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں. لہٰذا وہ تکبر میں مبتلا، خود پسندی میں مبتلا، سارا گھر عذاب میں مبتلا. کبھی ایک بھائی جو ہے وہ قابل ہو جاتا ہے باقی بھائیوں سے، وہ اپنی ایسی خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے باقی بھائیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، انسان ہی نہیں سمجھتا. میں قابل، میں نے زیادہ ڈگری حاصل کی، میں زیادہ پڑھ لکھ گیا، میرے پاس پیسہ آ گیا، یا خود پسندی. میں نے اصلی عقل کو کھا جاتی ہے، انسانی ذہنی سوچ کو کھا جاتی ہے. اس کے عقل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس انسان کے کہ خود پسندی ایک ایسی چیز ہے. اب سوال یہ ہے معاشرے کے اس فتنے میں انسان کیسے بچے، اپنے آپ کو کیسے بچائے؟ اگر یہ خود پسندی اور اپنی رائے، اپنی سوچ، اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی، یہ کوئی اچھی خوبی ہوتی، بس کسی سے مشورہ نہ لیں، کسی سے بات نہ کریں، کسی سے رائے نہ لیں، اگر یہ کوئی خوبی ہوتی تو یہ خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال کی ہوتی. بھئی ہم نے آپ کو اللہ کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اب کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، بس کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں. باقی اب یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے کم تر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے کم تر ہیں، سب کا درجہ کم. ہمارا تو ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جناب اگر دنیا بھر کے سارے نیک لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، اور سارے صحابہ اور نیک لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات فرمائے، اتنا مقام دیا اونچا، لیکن پتہ کیا فرمایا قرآن مجید میں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم آپس میں بھی کسی بات میں جھگڑنے لگو نا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لیا کرو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
آپ کاموں کے اندر ان صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں. وشاورہم فی الامر، آپ کاموں کے اندر صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں. اپنے ماتحتوں سے مشورہ کرنے کو کہا، اتنے بڑے مقام رکھنے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فَإِذَا زَعَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پکا ارادہ کر لیں پھر اللہ پر بھروسہ کریں. اب باقی کون رہ گیا پھر؟ وشاورہم فی الامر سے اور کون مستثنا ہو سکتا ہے کہ آپ صحابہ سے مشورہ کر لیا کریں. اور بہت دفعہ ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، ان کی طرف سے رائے آتی تھی، اس پر وحی نازل ہوتی تھی، اس پر وحی نازل ہوتی تھی، اس تائید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر لیتے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی باتیں اور صحابہ کی بہت سی باتیں جس پر وحی آتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عمل کر لیتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کبھی بھی کہ اللہ کا حکم آ جائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اچھا میں صحابہ سے مشورہ کر لوں. ایسا نہیں ہے نا، ایسا ایک واقعے میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ وحی نازل کر دے، اللہ حکم دے دے اور پھر آخر میں کہا جائے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. جی نہیں، اللہ کا حکم کے بعد پھر مشورہ نہیں. معلوم ہوا رائے ہم معاشرے میں کس سے لیں، کس کی بات مان کر چلیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اندر 3 باتیں نہ ہونا تو آپ ان کی بات مان لیا کریں، ان کی بات مان لیا کریں. 3 باتیں نہ ہو جو آیت شروع میں تلاوت کی، اور اگر ان میں سے ایک بات بھی اس بندے کے اندر ہونا اس کی بات نہیں ماننی، اس سے بچ کر رہے، اس سے بچ کر رہے. پھر اپنی عقل کو بھی استعمال کرے، اگر کوئی رائے دے اس کو سوچے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اس شخص کی بات کو مت مانے کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اس شخص کی بات کو نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. جو انسان معاشرے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو، یعنی اسے اللہ یاد نہ ہو، بچ کے رہے اس سے. وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بگاڑ پیدا کر دے گا. اور جس کے اندر اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا ڈر ہوگا، آپ کو کچھ کہے گا تو سوچ سمجھ کر کہے گا. نمبر 2، واتبع هواه، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا، اپنی آرزو، اپنی سوچ، اپنے جی میں جو آئے اس پر عمل کرنا ہے، باقی کسی کی پرواہ نہیں کرنی. اپنے مفاد کو دیکھنا ہے، میرا مفاد کس میں ہے، مجھے فائدہ کس میں ہے، میری مرضی کس میں پوری ہوگی. ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہر کام کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیسے ادا ہوں گے اور بندوں کے حقوق کیسے ادا ہوں گے. بس ہم اتنے سے پابند ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کیسے ادا ہوں گے جو ہمارے ذمے ہیں، اور بندوں کے حقوق کیسے ادا ہوں گے جو ہمارے ذمے ہیں. بس یہ دیکھنا ہے اور کچھ نہیں. آپ اپنی مرضی پوری کیجئے، دین نے نہیں روکا. آپ اپنی خواہش پوری کیجئے، دین نے نہیں روکا. آپ جو چاہتے ہیں وہ پورا کر لیجئے، دین نے نہیں روکا. لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دیکھنا اپنی مرضی، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے دوران کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض نہ ہو جائے اور کسی بندے کا حق نہ مارا جائے، باقی خیر.
باقی خیر بس اتنی سی بات ہے. کاش کہ آج انسان اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر لے کہ میں اگر کوئی اپنی مرضی کا کام کروں تو اس میں یہ سوچوں کہ اللہ راضی ہو رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا, کسی بندے کا حق تو نہیں مارا جا رہا, بس پھر وہ اپنی مرضی پوری کر لے, انشاءاللہ اس پر اس کو گناہ نہیں ہوگا. تو دوسری بات وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, وہ شخص اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو, ہر بات میں بس اپنی مرضی اپنی مرضی. اس کی پہچان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑتا ہو اور لوگوں کے حقوق کو اپنے پاؤں تلے روندتا ہو, تو ایسے شخص کی بات نہیں مانی, ایسے شخص کی بات نہیں مانی. یہ خطرناک شخص, یہ خود بھی تباہ ہوگا, دوسرے کو بھی تباہ کرے. نمبر 3, وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا, وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا, اس کے کام اعتدال پر نہ ہو, زیادتی پر مبنی ہو. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا افراط تفریط. افراط کا معنی زیادتی کرنا, تفریط کا معنی کمی کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں کسی معاملے کے اندر انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں, کسی معاملے کے اندر بالکل ہی زیرو ہو جاتے ہیں. یہ افراط اور تفریط ہے. ہمیں دین نے اعتدال سکھایا ہے, دین نے ہمیں میانہ روی سکھائی ہے. اور کبھی افراط کے اندر ایک دم آگے چلے جانا اور کمی کرتے ہوئے ایک دم پیچھے ہٹ جانا. جیسے مثال کے طور پر افراط کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, یاد رکھ لیجیے گا, اس مثال کو جو عرض کرنے لگا وہ پوری توجہ سے سنیے گا, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 افراد تشریف لائے اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کیے. کتنی نمازیں پڑھتے ہیں, کتنے روزے رکھتے ہیں, گھر کے حالات کیسے ہیں. ساری معلومات لینے کے بعد ایک صحابی کہنے لگے, آئے تھے کہیں باہر سے دور سے آئے, کہنے لگے میں آئندہ کبھی رات کو نہیں سوؤں گا, ساری رات ہمیشہ جاگ کر عبادت کیا کروں گا. ان کو یہ بڑی اچھی بات لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے. کہنے لگا میں آئندہ رات کو کبھی نہیں سوؤں گا, بس عبادت کروں گا. دوسرے صاحب سے کہنے لگے میں آئندہ کبھی شادی نہیں کروں گا, ہمیشہ اللہ کی راہ میں کام کروں گا, نیک کام کروں گا. کیا یہ بچے بیوی جمیلے تھوڑا بڑا, میں شادی نہیں کروں, نیک کام کیا کرتا. تیسرے صاحب سے وہ کہنے لگے میں آئندہ ہمیشہ روزے رکھوں گا, بس ہر روز روزہ. ان کو روزہ بڑا اچھا لگا. اگلے دن ان تینوں کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ ہرگز نیکی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے, جتنا مرضی زور لگا لو, تم لوگ نیکی میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا, تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے. یہ ہے اعتدال. اور اگر بندہ اس طرح افراط کے اندر, زیادتی کے اندر بھی آخری حد کو پہنچے اور کمی کے اندر بھی آخری حد کو پہنچے, اس کو کہتے ہیں انتہا پسندی. اس کو کہتے ہیں انتہا پسندی. وہ میں کبھی نہیں, ساری رات سویا نہیں کروں گا, جاگا کروں, عبادت کیا کروں. یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں. بس یہ میں نے ہمیشہ ہی روزہ رکھنا ہے بس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے اندر بندہ اتنا افراط اور تفریط میں مبتلا ہو جائے, اعتدال سے ہٹ جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. عبادات میں بھی اعتدال. پھر اس کے بعد اگر انسان زندگی کے اندر, بہت سے حضرات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ
ہم سب کو ہدایت پر رکھے کہ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اپنی عقل سے سوچتے ہیں کہ میری رائے جو آ رہی ہے نا وہ ٹھیک ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو وہ نمبر 2 پر رکھ کر اپنی رائے کو نمبر 1 پر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں. جیسے ابھی عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سے حضرات نے کہا کہ جی وہ میں نے قربانی تو نہیں کی, 25-30 ہزار کا بکرا لینے کے بجائے میں نے وہ ایک بیوہ تھی اس کی مدد کر. ان سے یہی گزارش کی کہ آپ نے بہت اچھا نیک کام کیا, آپ کو ضرور ثواب ملے گا, لیکن قربانی آپ کے ذمہ واجب ہے. قربانی آپ کے ذمہ واجب ہے. آپ نے بہت اچھا کیا بیوہ کی مدد کر. اب بیوہ کی مدد کرنا بھی نہیں کی ہے, لیکن عین اس وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اس وقت کرنے کا, اس بندے نے اس کو نمبر 2 پہ رکھا, اپنی سوچ کو نمبر 1 پہ رکھا اور غلطی ہو گئی. اب آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو تابع کرنا ہے دین کی. یہ خود پسندی تو بری چیز نہیں ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. اس لیے ہماری رائے ہونی چاہیے, انسان کی ذاتی رائے ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اسلام نے سکھایا اپنی رائے کو کچل دو, اپنے رائے کو, اپنی خواہشات کو کچل دو, اپنی رائے پر کبھی عمل نہ کرو. یہ تو ہندوؤں کے اندر ہوتا ہے, مسلمانوں کے اندر نہیں ہوتا. کہ رائے ہی نہ ہو ایک انسان کی, یعنی رائے ہونی چاہیے آپ کو. اور یہ بڑا نازک مرحلہ ہے کہ انسان 2 نیکیاں ہوتی ہیں, اس میں سے کس نیکی کو اس نے ترجیح دینی ہے, اس بارے میں بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی درکار ہوگی. جیسے حضرت عبداللہ ابن رواحہ, اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. حدیث عرض کر رہا ہوں جامع ترمذی کی. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے آج جمعے کا دن ہے, تو جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح صحابہ کی ایک جماعت کو روانہ کیا ایک خاص مقام پر کہ بھی آپ جماعت یہ روانہ ہو جائے, یہ وفد روانہ ہو جائے اور وہاں پہنچ جائے فلاں جگہ. سب صحابہ روانہ ہو گئے صبح جمعے کو. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رک گئے. انہوں نے کہا آج جمعے کا دن ہے, میں مسجد نبوی میں جمعے کی نماز پڑھوں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر میں وہاں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ ان ساتھیوں کے پاس. میرے عزیزان محترم, اس نے کیا ارادہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا, پھر جمعے کی نماز, پھر مسجد نبوی کی نماز. کتنی بڑی شان والا کام تھا جس کے بارے میں صحابی نے سوچا. اب جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. کتنا بڑا کام کیا جناب, کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہوا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے بعد سلام پھیرا, دیکھا عبداللہ ابن رواحہ. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عبداللہ ابن رواحہ, آپ نہیں گئے اس وقت کے ساتھ جو صبح روانہ ہوا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا, یا رسول اللہ, میں چاہتا تھا آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لوں پھر روانہ ہو جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عبداللہ ابن رواحہ, اب اگر تم زمین و آسمان کے اندر جو کچھ اگر اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو تم ان لوگوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو میرے کہنے کے مطابق اس وقت روانہ ہو گئے. بات کو سمجھنا ہے. اس وقت نبی کے کہنے کو کیوں نہیں مانا؟ ٹھیک ہے مسجد نبوی کی عبادت بہت اونچی, ٹھیک ہے جمعے کی نماز بہت اونچی, ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنا بہت اونچا, اتنے بڑے اونچے عمل کی کوئی نفی کر سکتا ہے, لیکن کیا ہوا؟ نبی کا حکم ٹوٹ گیا. نبی نے کہا تھا صبح جانا. یہ اپنے ذہن پر چلا, یہ اپنے ذہن پر سوچ پر چلنے لگے یہ صحابی
اپنی سوچ، اور بڑی اچھی سوچ، آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے، سوچ کو برا نہیں کہہ سکتے، لیکن ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں آج اپنی زندگی کے اندر یہ جو خود رائے کا فتنہ ہے، اپنی رائے، اپنی سوچ، اور اس میں اللہ کا حکم بھی ٹوٹ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ٹوٹ رہا ہے، لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، میری مرضی پوری ہو جائے۔ کاش ہمارے گھروں سے، ہمارے اداروں سے، ہمارے کاروباری اداروں سے، ہمارے دفاتر سے اللہ رب العزت اس چیز کو ختم فرما کر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اس انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔